أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اطاعت رسول کی کتنی اہمیت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا پہلے ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ آگے اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو، اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہیں، حکومت والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ اطاعت رسول کا حکم اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اسی طریقے سے اور مقامات پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ بربادی کے اعمال کا ذریعہ ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو، اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس کی اہمیت کتنی ہے، آپ کی اتباع کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا دعوی محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کر لیتے۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم میری اتباع نہیں کر لو گے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تمام معاملات میں حکم نہیں مان لو گے، اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ ہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اتباع رسول ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے فرمایا گیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے گا، آپ کا کہا مانے گا، آپ کا حکم مانے گا، زندگی کے ہر معاملے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، اس کا ثمر کیا ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کا وہ پیارا بن جائے گا جو اتباع رسول کرنے والا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اطاعت کتنی ہے؟ کوئی اس کا دائرہ کار ہے؟ سنیے، اطاعت کن پہلوؤں، زندگی کے کن کن شعبوں کے بارے میں ہے، کس حد تک ہے، اس کی لمٹ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول کریم تمہیں جو دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں یہ جس چیز سے منع کر دے بس رک جاؤ۔ دیکھیں جو رسول کریم عطا فرمائے تم پر واجب ہے کہ تم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، یہ تم پر لازم ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں، منع کر دیں، تمہارے لیے یہ کام درست نہیں ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ بیع، یہ تجارت، یہ لین دین تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روک دیا، منع کر فرما دیا، تو اب تم پر لازم ہے تم اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہے؟ مسلمان اپنی خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ کس کا تابع ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات کا تابع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے تابع ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم مسلمان ہیں تو کتنے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ اگر تو چند باتیں ہیں اور اکثر کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بس یہ پشت رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی کہے مجھے محبت ہے تو اور اتباع نہ کرے تو پھر وہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول ہی محبت رسول کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کتنا بڑا اجر سنایا گیا، کتنی بڑی، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت اسے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ اطاعت رسول، اتباع رسول بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اشارہ فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس میں اب دیکھیں اس آیت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو واضح فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام امیر، کوئی عام جیسے کوئی لیڈر ہوتا ہے قوم کا، ایسے نہیں، بلکہ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے گویا اس نے اپنے رب ہی کی اطاعت کی ہے۔ جس نے ان کا کہا مانا اس نے رب کا کہا مانا، جس نے ان کی اتباع کی گویا وہ اپنے رب کا فرما بردار ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت اس مقام و مرتبے کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس ایسے کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مصطفیٰ آج زبانی کلامی دعوی محبت کرتی ہے، زبانی کلامی اپنے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، ہمارے بچوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، لیکن بس ہمارا تعلق اس قدر ہے۔ عملاً اگر ہم دیکھیں تو آج کا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہے۔ صحابہ کرام کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، ان کا انداز کیا تھا اطاعت رسول کا، اتباع رسول کا۔ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، یہ تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں نا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں ان کے اندر وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، زکوٰۃ دینے کا جذبہ کیا تھا، ان کے روزوں کی کیفیت کیا تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے حج کیسے کیا، اور جہاد میں وہ کیسے پیش رہتے تھے، اپنی جانیں کیسے قربان کی انہوں نے۔ وہ تو ایک بہت بڑے اعمال ہیں۔ میں
آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں اتباع رسول اس قدر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرا دیے۔ کسی نے عرض کی کہ سیدی کوئی ایسا سبب تو نہیں ہے، کوئی ایسا امر تو نہیں ہوا، کسی نے کوئی بات تو ایسے نہیں کی کہ آپ مسکرائیں، جس پر مسکرانا بنتا ہو، آپ مسکرائے کیوں؟ تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے اور تو کسی بات کا علم نہیں ہے، ایک مرتبہ میرے آقا اسی مقام پر تشریف فرما تھے، میرے آقا نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد میرے آقا مسکرائے تھے، تو آج میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی محبت ہے، کتنی اتباع ہے، کتنی اطاعت ہے، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مقام پر آپ ایک مقام سے گزرے تو عام راستے سے ہٹ کر آپ ایک درخت کے نیچے سے آپ گزرنے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور کی اس میں کیا حکمت تھی، عام بزرگاہ کو چھوڑ کر آپ ادھر چلے گئے اور اس درخت کے نیچے سے آپ ایسے گزرے ہیں، کیا سبب ہے اس کا؟ تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اس سفر میں اس جگہ سے ایک مرتبہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، میرے آقا نے یوں ہی کیا تھا، تو آج جب میرا اس جگہ سے گزر ہوا ہے تو میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جیسے آقا نے کیا تو بھی ایسا کر۔ صحابہ اتنے چھوٹے چھوٹے بظاہر جو ہمارے نزدیک ہم اس کو اتنا کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی چیزوں کو بھی وہ فالو کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اوڑھنا بچھونا جینا حضور کی سنت کے مطابق کر لیجئے، زندگی بھی جائے گی، مر جائیں گے ہم، ہمارے اقریبا ہمیں چھوڑ آئیں گے قبرستان میں اور قبر ہوگی اور ہم ہوں گے، اگر حضور سے محبت ہوگی انشاءاللہ، محبت رسول سے، اتباع رسول سے، سنت رسول سے انشاءاللہ ہماری قبر منور ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں آیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو حکومت والے ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی بھی اتباع کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس میں امام وقت، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی اور علماء شامل ہیں، ان کی اتباع اس آیت میں فرمایا گیا، ان کی اتباع کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حکومت ہے اسلامی ریاست، اس کی اتباع اس وقت واجب ہوگی جب وہ شریعت کے مطابق ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف ہو تو پھر اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اس آیت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ایسے ہمیں نیک، صالح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے حکمران عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔